Assalamu alaikum. Myself Samir Shahid. I'm from Wakand. I hope you all are good. This is my first YouTube video. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے YouTube چینل کو کھولنے کا یعنی کہ اس کو چلانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو موٹیویشن پرووائڈ کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ لائک آپ لوگ قاسم علی شاہ کو ریڈ آؤٹ کرو، انڈین سونو شرما کو آپ لوگ ریڈ آؤٹ کرو، بہت ہی گریٹ پرسنس شیخ عاطف کو آپ لوگ ریڈ آؤٹ کرو۔ تو یہ سب میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو ایک جسٹ لائک موٹیویشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ موٹیویشن اب بیسیکلی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن ذرا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ مائی سیلف سمیر شاہد، آئی ایم فرام واکینڈ الائٹ اسکول میں کچھ عرصہ میں نے ٹیچنگ وہاں پہ کی، اس کے بعد گورنمنٹ جاب ہوئی، اس کے گورنمنٹ کے ادارے میں جاب بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ ہوم ٹیوشن لے رہا ہوں۔ لائک میں جب ہوم ٹیوشن لیتا ہوں تو صرف میرا مقصد پڑھانا نہیں ہوتا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اگر آپ کے پاس ہفتے میں 7 دن ہیں تو 7 دن میں آپ لوگ پڑھاؤ، 6 دن آپ لوگ پڑھاؤ، لیکن اس میں ایک دن آپ لوگ لازمی موٹیویشن کا رکھو۔ ایک جو اسٹوڈنٹ کا مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، سوچنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ اگر ویک میں 7 دن ہیں تو 6 دن میں پڑھاتا ہوں، اور ایک دن میں سارے اپنے فیمیل اسٹوڈنٹس میل اسٹوڈنٹ کو میں صرف یہی کہتا ہوں کہ ایک دن ہم صرف موٹیویشن آپ لوگوں کو میں ان فیوچر بتاؤں گا، ان فیوچر پلاننگ بتاؤں گا، ان فیوچر جو کام ہو رہے ہیں وہ سب آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کیونکہ انسان کو صرف پڑھائی کے حد تک نہیں رہنا چاہیے۔ پڑھائی صرف آپ لوگوں کو لائک زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے جو آپ لوگوں کو سکھاتی ہے وہ صرف ایجوکیشن ہے۔ زندگی میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے وہ پڑھائی آپ لوگوں کو نہیں سکھاتی۔ پڑھائی صرف آپ لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتائے گی، آپ لوگوں کو رہنے کے طریقے بتائیں گے، معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گی۔ اس کے علاوہ پڑھائی آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ تو میں ان لوگوں کو ایک دن لازمی موٹیویٹ کرتا ہوں، تو اسی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ میں اپنا یوٹیوب چینل کھولوں اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں، کیونکہ آج کے دور میں گرومنگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لائک اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے میٹرک کی ہے، ابھی ریسنٹلی میٹرک کا رزلٹ آیا، FSC کا رزلٹ آیا، تو ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ان فیوچر کہاں پہ جانا ہے یا کیا کرنا ہے، کس یونیورسٹی میں جانا ہے، کیا BBA کرنا ہے، انجینئرنگ کرنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، نہیں پتہ ان لوگوں کو۔ تو یہ چیز اب کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ان کے پیچھے گرومنگ نہیں ہوئی ہوئی۔ ان کے جو پیرنٹس نے ان کو کہا کہ ہاں بچے آ جاؤ، آپ نے FSC کر لی، آگے آپ انجینئرنگ کرو، بچے سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بچے نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میٹرک تک چلو ان کے پیرنٹس زور زبردستی کر کے بچے کو میٹرک کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کوئی زور زبردستی نہیں چلتی جب تک بچے کا خود انٹرسٹ نہ ہو۔ انٹرسٹ ہونا مچ بھی امپورٹنٹ۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائک آپ لوگوں نے میٹرک کر لی، ٹھیک ہے، اب میٹرک کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جو گھر والوں کے پریشر میں آپ لوگوں نے کر لی، FSC کر لی، اس کے بعد بھی آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو میں صرف یہ یوٹیوب چینل کا مقصد کہ آپ لوگوں کی گرومنگ کرنا ہے، کہ آپ نے اس معاشرے میں رہنا ہے تو معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، اپنی امپورٹنس کس طرح پرووائڈ کرنی ہے۔ آپ نے دنیا کو دیکھ کے دنیا کے طریقے پہ نہیں چلنا، آپ نے خود کے طریقے پہ دنیا کو چلانا ہے۔ تو سب سے بیسک مقصد میرا یہی ہے کہ خود کو امپورٹنٹ بناؤ۔ جب تک خود کو امپورٹنٹ نہیں بناؤ گے دنیا آپ کو رولتی چلی جائے گی۔ تو خود کو امپورٹنٹ بنانے کا کیسے آپ خود کو امپورٹنٹ بنا سکتے ہو؟ تو آپ لوگوں نے فیوچر پلاننگ کرنی ہے۔ ان فیوچر آپ نے اگر میٹرک کر لی ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میٹرک کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے۔ خود کی انٹرسٹ پیدا کرو۔ سکلز آج کے دور میں کیوں کہتے ہیں کہ سکلز از مچ بھی بیٹر فار ایجوکیشن۔ سکلز اپنی
اسکلس پہ توجہ دو. جب تک آپ اپنے اسکلس پہ توجہ نہیں دو گے تب تک آپ کو کوئی بھی کمپنی ہائر نہیں کر سکتی. جب تک آپ کے پاس اسکلز نہ ہو. پڑھائی آپ نے کر لی, 1100 میں سے آپ نے 1055, 1080, 1090 نمبر لے لیے. اس 1090 نمبر کا کیا فائدہ ہے؟ میں صرف اپنے اسٹوڈنٹ کو یہی کہتا ہوں, 1090 نمبر کا کیا فائدہ؟ آپ لوگوں نے رٹا مار کے چلو کر لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو امپورٹنٹ کس طرح بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو میری یہ فرسٹ ویڈیو ہے, اور اس میں میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا میٹرک کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. بیسک جو اس ویڈیو بنانے کا مقصد, اس کی تھیم, اس کا ٹائٹل یہی ہے کہ آپ نے میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے. میٹرک کے بعد میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو یہی کہوں گا کہ میٹرک کر لیا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, کچھ کے نارمل نمبر آئے, کچھ کے کم نمبر آئے, کچھ کے زیادہ نمبر آئے. اب اب 3 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا جس نے میٹرک کی, ایک کے کم نمبر آئے, ایک کے بہت زیادہ نمبر آئے, اور ایک کے درمیانے نمبر آئے. اب آپ نے میٹرک ہو گئی, لیکن اب اس کے بعد یہ کرو کہ اپنے انٹرسٹ کو پیدا کرو. جب تک آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا آپ آگے نہیں پڑھ سکتے. انٹرسٹ ہے کمپیوٹر والی سائڈ پہ جاؤ, ٹھیک ہو گیا. کمپیوٹر اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں کمپیوٹر والی اگر سائٹ پہ جا رہا ہوں تو مجھے آگے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے FCS کر لیا, کمپیوٹر پہ کر لیا, ICS کر لیا, FCS کر لیا. اس کے بعد آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں, یا تو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے یا تو CS ہے. تو آپ لوگ اوبیسلی پھر آپ کے انٹرسٹ, میں دوبارہ وہی الفاظ یوز کر رہا ہوں, آپ لوگ اپنے انٹرسٹ پہ جاؤ. آپ نے میٹرک کی, اس کے بعد آپ کو انٹرسٹ ہے کمپیوٹر والی سائٹ پہ, آپ چلے گئے. اس کے بعد آپ ICS کرو, اس کے بعد آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرو, CS کرو. دوسری ٹرمز میں اگر ہم آتے ہیں تو انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, آپ نے FSC کر لی. اس کے بعد آپ لوگ اپنے انٹرسٹ پہ دیکھو آپ نے انجینئرنگ کس فیلڈ میں کرنی ہے. ہاں, تو آپ نے نان انجینئرنگ پر سبجیکٹ کرنی ہے, یا تو آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے ٹیکنالوجیز میں, میکینیکل, الیکٹریکل, پیٹرولیم, بہت سی فیلڈز ہیں. اپنے انٹرسٹ کو پیدا کر کے آپ اپنے اس سائڈ پہ اب جاؤ. دوسری سائڈ آ جاتی ہے آرٹس کی. آرٹس کی بھی سائنس کو میں بتانا چلوں کہ آرٹس کی بھی سائنس بہت 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 آنریبل ہے. اب ایک بچے نے FA کیا, اب لوگ FA کو بہت 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 ڈسکریڈ کرتے ہیں کہ یا تو نے FA کر لیا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جتنے بھی CSS اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے بھی ہمارے ACDC ہیں, اگر ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھا جائے تو وہ موسٹلی اسٹوڈنٹ FA پاس ہوتے ہیں. تو FA کے بعد ان کا, کیونکہ میں نے وہی بتایا کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ بتائے گا کہ آپ لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے. تو اپنے انٹرسٹ پہ فوکس کرو, اپنی لائف پہ فوکس کرو, فیوچر پلاننگ کرو, اور اس دنیا کو کمپیریزن مت کرو. دنیا اگر FSC کر رہی ہے تو آپ نے اسی سائڈ پہ نہیں جانا. اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یار اگر میں FSC کر لوں گا تو میں بھی تو اس جیسا بن جاؤں گا. ہمارے کتنے PhD لیول کے ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس کوئی جاب نہیں ہے. کیوں؟ ان کی فیوچر پلاننگ نہیں تھی. وہ بس گھر کی پریشر میں پڑھتے رہے. کیا تھا؟ آپ نے پڑھائی تو کر لی, لیکن اس پڑھائی کا کوئی مقصد نہیں آپ لوگوں کو بنانا. تو اپنا مقصد بنانا ہے, اپنی فیوچر پلاننگ کرنی ہے, اپنا فیوچر بنانا ہے, تبھی آپ زندگی میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکو گے. تو آج کی ویڈیو میں بس یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈے بائی ڈے بہت کچھ میں بتاؤں گا, بہت کچھ آپ کو سکھاؤں گا. تو بس لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور میری نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ لوگ دیکھیں, سمجھیں, سنیں, شیئر کریں, تاکہ ہمارا پاکستان ڈے بائی ڈے ترقی کرتا جائے. خدا حافظ.